جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ اس کے پیش نظر ہی میں نے اس کی ترتیب بھی رکھی. یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ایک بہت بڑی ہستی آئے ہیں جو چند واسطوں کے بعد جن کا سلسلہ طریقت حضور بہاؤالدین نقشبند بخارا سے سبحان اللہ. حضرت بہاؤالدین نقشبند بخارا رضی اللہ تعالی عنہ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی خشت اول ہے. سبحان اللہ. پہلے یہ سلسلہ جو ہے یہ تیفوری ہے. یہ دو سلسلے بہت مشہور ہیں، تیفوری اور جنیدی. جنیدی سلسلہ جو ہے وہ تو قادریہ سلسلے میں منتقل ہو گیا، تو یہ تیفوری سلسلہ جو ہے یہ نقشبندیہ سلسلہ، اس کا نام ہے تیفوری حضرت باعث بستامی سے اور جنیدی حضرت جنید بغدادی. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی ہستیاں ہوں. بہاؤالدین نقشبند بخارا کے مرید ہیں جن کا اسم گرامی ہے حضرت علاء الدین عطار. سبحان اللہ. ان کے ایک مرید اور خلیفہ ہیں جن کا اسم گرامی ہے حضرت شیخ یعقوب چرخ رحمۃ اللہ تعالی. ان کے مرید ہیں جن کا اسم گرامی ہے حضرت عبید اللہ احرار. سبحان اللہ. بہت بڑی ہستی ہیں. عبید اللہ احرار وہ ہیں جن کے ہاتھ پر حضرت عبد الرحمن جامی نے بیٹھا. سبحان اللہ. یہ جو مغلوں کا بڑا بادشاہ ہے ظہیر الدین بابر، وہ کہتا ہے کہ میرا باپ جو ہے اس کی بیعت عبید اللہ احرار کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں یہ آج سے کئی سو سال پہلے بھی پیروں کی بیعت کیا کرتے ہیں. اور لکھتا ہے کہ میرے پیر کا جو ہے نا وہ اتنا میرے استاد میرے والد کا احترام جو تھا پیر کا کرتا تھا اس کی کوئی مثال نہیں. کہتے ہیں میرا والد جاتا تھا کبھی پہلو نہیں بدلتا تھا اپنے پیر کے ساتھ. دوزانوں بیٹھے ہیں پھر ہلتا نہیں، پھر کبھی اس نے پہلو نہیں بدلا، کبھی اپنا پاؤں آگے پیچھے نہیں کیا. اس طرح کہتے ایک دن میرا والد گیا جا کے بیٹھا ہے، تھوڑی دیر بیٹھا ہے تو کہتے ہیں پیر کو بھی معلوم تھا. حضرت عبید اللہ احرار نے فوراً فرمایا، اس نے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دے دو، مجھے جلدی جانے دو. تو کہتے ہیں پیر صاحب نے نہیں فرمایا کہ تو بیٹھ، حالانکہ ان کے لیے اصرار ہوتا تھا کہ تو ضرور بیٹھ. پیروں کا ادب کیسے کرے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جب گیا نا میرا والد اٹھ کے تو پیر صاحب نے اپنے خادم سے کہا کہ جہاں پہ یہ مرزا بیٹھا تھا نا وہ جگہ دیکھ وہاں پہ کیا ہے. مجھے لگتا ہے جس وجہ سے اس نے جلدی کی ہے اس کو وہاں پہ کوئی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ پہلو بدلتا نہیں. تو کہتے ہیں وہ جا کے اس نے دیکھا تو وہاں پہ ایک جانور کی ہڈی تھی جس کی چونچ اس کو لگتی تھی. بیٹھ گیا تھا اس کے بیٹھنا اس کے بس میں نہیں تھا، پہلو بدل نہیں سکتا تھا، تھوڑا سا آگے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتا تھا، پیر کے ادب کے خلاف سمجھتا تھا، اٹھ کے ہی چلا گیا. حضرت عبید اللہ احرار بہت دینی دنیاوی معاملات میں بہت اونچے درجے کے، ان کا شان ہی جدا گانا. ان کے مرید ہیں حضرت شیخ زاہد جن کا بھی حضرت نے بھی نام لیا، مولانا بھی کہا، شیخ بھی کہا. ان کے مرید اور خلیفہ ہیں جن کا اسم گرامی ہے حضرت خواجگی امکنگی. یہ حمزہ کے زیر سے اس کو پڑھا جاتا ہے، یہ خواجہ امکنگی اس کو کہتے ہیں، عرف عام میں زبر کے ساتھ بھی پڑھ جاتے ہیں، امگنگی بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. ان کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ. درمیان میں دیکھ لیجئے کتنے واسطے ان کے آئے. ان کا اپنا اسم گرامی جو ہے یہ محمد باقی. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہوتے ہیں، بعض اسماء ایسے ہیں کہ جو کسی بندے کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکتے. جیسے رحمان ہے، کسی بندے کے لیے نہیں بول سکتے. آج کل رواج کے طور پہ کہتے ہوئے کون سا بول رہے ہیں، کہتے رحمان صاحب. عبد الرحمان ہوتا ہے، عبد الرحمان ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا سے ان کا ایک بعض عقیدہ لوگوں کا مولوی تھا، تو اس کے لیے ایک جملہ بولتے کہتے تھے یہ باری صاحب. باری نام تو عبد الباری تھا تو اس کو باری کہتے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر اس کا نام عبداللہ ہوتا تو پھر کیا کہتے؟ جیسے عبد الباری تھا تو عبد اتار دیا، باری کہتے رہتے ہو. اگر اس کا نام عبداللہ ہوتا تو عبد اتارو، باری. غور فرمائیے نا، اب اللہ کہتے پھر اس کو. اسی طرح نام عبد الرحمن، عبد الرحمن سے عبد اتار دو تو رحمان تو اللہ کا نام ہے. یہ تو اللہ کے کسی بندے، اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال، یہاں تک کہ
आका कौनैन के लिए भी लफ्ज़ रहमान इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये अल्लाह के लिए खास। तो कुछ अस्मा फिर अल्लाह ताला के जो दूसरों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन उसका माना फिर और होता है। ये समझना चाहिए कि जैसे अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक नहीं, वैसे अल्लाह की सिफात में कोई शरीक नहीं, जैसे अल्लाह के अफ़आल में कोई शरीक नहीं, जैसे अल्लाह के अहकाम में कोई शरीक नहीं। तवज्जो है ना मेरी बात? इधर गौर वाली बातें जो कहते हैं, उसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं, उसकी सिफात में कोई शरीक नहीं, उसके अफ़आल में कोई शरीक नहीं, उसके अहकाम में कोई शरीक नहीं, इसी तरह उसके नामों में भी कोई शरीक नहीं। तो फिर नाम कभी आ जाए तो फिर मतलब ये है कि उसका ये लफ्ज़ मुराकबत हुई है, वगरना माने के अंदर तो ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा का फ़र्क पाया जाता है। इसी तरह ये जैसे बाज़ नाम हैं जो बंदों पर बोल दिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी बेहतर ये होता है कि अब्द के साथ उनकी इजाफत कर दी जाए। जैसे किसी का नाम रहीम हो, अब्दुल रहीम, जैसे करीम हो, अब्दुल करीम। ये अभी पढ़ रहे थे हजरत के बर करीमा का रहा दुश्वार ने, तो साद फरमाते हैं हुजूर ने मुजद्दिद फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला मकतूबा शरीफ में बहुत से मकामात, मकतूबात पढ़ने वाला बंदा तो वास्ले बिल्ला हो जाता है। वो तो मैं कहता हूं कि वो फर्शी बंदा अर्शी हो जाता है, आम बंदा रूहानी हो जाता है। यकीन जाने कभी पढ़ के देखे, तो पढ़ना भी सबके बस की बात नहीं, उर्दू तर्जमा ही नसीब हो जाए पढ़ना, उसका एक दो सफा भी पढ़ा जाए तो मेरा ये गुमान है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे को राह रास्त पे रखता है, शैतानी सोचों से भी बचा लेता है, नफ्स अम्मारा की शरारतों से भी बचा लेता है, फैलाए हुए इब्लीस के जालों से भी अल्लाह उस किताब की बरकत से बंदे को बचा लेता है। और वो किताब ऐसी है कि आज के दौर में उसको ये मुसलमानों के जितने कोर्स हैं उसमें नसाब में उसको शामिल करते हैं, वो ऐसी कमाल दर्जे की किताब। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये आपका इसमें गिरामी है मोहम्मद बाकी, तो आपका लक़ब जो दिया गया है वो है बाकी बिल्ला, और हमारे उर्फ में उनके लिए लफ्ज़ बोलते हैं ख्वाजा मोहम्मद बाकी, अब्दुल बाकी, बाकी बिल्ला, फना बिल्ला, फना फिल्ला, ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपका जो ज़माना है ये 10वीं सदी हिजरी का है। 970 के बाद कोई सन है आपका, हतमी बात चूंकि नहीं 74 लिखते हैं, 75 लिखते हैं, लेकिन ये हतमी बात नहीं। आपकी जो वसाल मुबारक की तारीख है उसी से निकालते हैं कि आपका जो जिंदगी के साल हुए हैं वो बहुत ज्यादा नहीं, 40 वर्ष के करीब आपकी उम्र हुई। 1012 हिजरी में आपका इंतकाल हो, 40 साल की उम्र में बस काम कितना कर गए। आपके वालिद मोहतरम जो हैं वो ये काबिल के रहने वाले एक बुजुर्ग थे, हजरत काजी अब्दुस्सलाम खिलजी, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं खिलजी, करशी या कुरैशी, क्योंकि आप किसी और शहर से मुंतकिल होकर उस शहर में रहते। आपकी विलादत बासादत जो है वो जिस तरह हजरत ने फरमाया कि किताबों में भी लिखा है मशहूर है 975, मैंने रखा कि ये 10वीं सदी हिजरी में ये 70 के जो ऊपर का सन है उसके करीब करीब, क्योंकि अमूमी एतबार से ये तारीखों में थोड़ा 975 से फिर 1012 तक का गए। कादी अब्दुस्सलाम के घर में आपकी विलादत हुई, होश जैसे आपने संभाला है वैसे तो पैदाइशी तौर पर ही आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे आसार अता किए थे कि आपके चेहरे को देखने वाला बंदा भी कभी बजद कर जाता है, तबीयत में भी ये चीजें तारी हो जाती है। एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी थे उस जमाने में, हजरत अल्लामा सादिक हलवाई, इब्तदान आप उनकी खिदमत में मामूर रहे, कुछ अरसा आपने उनसे अख्ज़ फैज़ ज़ाहरी एतबार से किया, फिर आपको ये तलब हुई, जैसे होता है ना, जैसे इब्राहिम बिन अदम ने ताजो तख्त को ठोकर मार दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल कोई फकीर ऐसे भी देखे हैं भाई जो बादशाही का रूप धार के भी, फकीरी का रूप धार के भी बादशाही की तलाश में है। और की है फकीर है, तलब बादशाही की।
غور تو ساتھ تو دینا میرا بھی اللہ اکبر اللہ بھائی یہ دیکھو کیسا بادشاہ ہے، کیسا فقیر ہے، تاج کو بھی ٹھوکر مارا ہے، تخت کو بھی ٹھوکر سبحان مارا ہے، اللہ نسلی ہے یہ، کسی کی جمہوریت سے بھی نہیں آیا ووٹ ملے گے تو آئے گا، کل کو عدم اعتماد لا کے ان کو معزول کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا، یہ نسلی ہے، باپ بھی کوئی پیر ہے، باپ بھی بادشاہ ہے، دادا بھی نسل آئی ہے، فقیری کا خیال آیا ہے، اللہ کا کرم ہوا ہے، تاج کو بھی ٹھوکر ماری، تخت کو بھی ٹھوکر اللہ ماری، اکبر بے شک گودڑی پہن کے آ گیا یہ بیٹا۔ سبحان اللہ تو آج کل کے بہت سے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو فقیری کا روپ دھارے بیٹھے ہیں، لیکن تلاش کس کی ہے؟ رونت ادھر کڑی ہے، تکبر کا یہ حال ہے، اللہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے ہیں نہ، ہم چوما دیگر نیست کی تصویر ہے، آنا والا غیری کا مرکب بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ اکبر کوئی بیٹھ نہیں سکتا ان کے برابر میں، بیٹھ گیا پتہ نہیں جل جائے گا، خاک ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ یہ بادشاہ فقیری کا روپ دار کے پھر بادشاہی کی تلاش کرنا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اردو میں ایک مثل مشہور ہے، کہتے ہیں راہبروں کے فریب سے راہزنوں کا خلوص بہتر ہے، راہبروں کے فریب سے راہزنوں کا خلوص بہتر ہے، راہبر بن کے پھر وہ بندے کو دھوکہ دیتا ہے، اس سے بہتر ہے ڈاکو ہو جائے، سیدھا تلوار لے کے آئے، سیدھا بندے کو پستول دکھا کے اس کو لوٹ کے لے جائیے۔ یہ کہتے ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ میں بارگاہ میں یہ فاختہ نے ایک درخواست پیش کی تھی کہ یہ شکاری ہم کو مار دیتے ہیں، یہ شکاری ہم کو مار دیتا ہے، مارتا ہے، ہمیں نہیں رہنے دیتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چلو اس کو بلا کے پوچھتے ہیں پھر کیوں مارتا ہے، بیٹھنے وہ کہتے بلایا اس کو، کہتے حضور یہ ہمارے لیے بنے، ہم ان کو مار دیتے ہیں۔ تو اب نے فرمایا یہ بات تو صحیح ہے، اس کو بلا کے پوچھو، اس نے کہا یہ مسئلہ نہیں کہ ہم ان کے لیے بنے، ان کے لیے ہیں، لیکن ان سے ایک گزارش ہے۔ کیا گزارش ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ مولوی کا روپ دار کے آیا تھا، شکاری کا روپ دار یہ تو ایسے چادر لے کے ایسے بن کے آ گیا تھا، سمجھ نہیں سکے۔ تو یہ شکاری کا روپ دار کے کھلم کھلا آتا ہے نا، تلوار کھلم کھلا پکڑ کے تیر کمان لے کے آتا نا، بندوق پکڑ کے آتا، ہم بھی کچھ اپنا بچاؤ تو کر سکتے ہیں، راہبروں کے فریب سے راہزنوں کا ہو۔ یہ فقیری کا روپ دار کے پھر لوٹتا ہے، تو اللہ کا بھی مجرم ہے، رسول کا بھی مجرم ہے، قوم کا بھی مجرم ہے۔ اور فقیری کا روپ دار کے پھر دنیا کی محبت دل میں رکھے۔ یہ کشف المحجوب میں داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ لکھا ہے، کہتے ایک مرتبہ قافلہ جا رہا تھا، اس کو ڈاکو پڑ گئے، اس قافلے کے اندر ایک فقیر بھی تھا، تو ظاہر ہے ڈاکو نے لوٹنا ہی تھا، سب کو لوٹا نا، فقیر کو بھی لوٹ کے لے، فقیر کو وہاں کیا لوٹ دے ہی، اس کا جو چوکا پہنا ہوا تھا نا، اس نے جو بڑا جبہ سا جیسے فقیر پہنتے ہیں آج کل کے دور میں، سادہ کا لباس تو چلتا ہی نہیں نا انہیں، یہ فقیر ہی ہے، کتنے کا بنا ہے؟ 1000 کا جبہ ہے، یہ فقیر ہے، ایک لاکھ غور ہے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ فقیر کا جو جبہ تھا نا وہ اٹھا کے لے گئے۔ اب فقیر رونے لگا کہ میرا جبہ گیا ہے، تو روتا روتا ان کا جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کرد تھا، ڈاکوؤں کا سردار ہوتا ہے نا، وہ ایک سردار تھا کرد، آپ کو پتا کرد بڑا قبیلہ ہے جس میں حضور صلاح الدین ایوبی آئے، یہ کرد ہے، بڑے طاقتور، بڑے جفا کش، بڑے من۔ تو وہ سردار کے پاس جا کے رونے لگا، انہوں نے کہا تو کیوں روتا ہے، کیا ہے تجھ کو؟ وہ کہتے میرے جبہ لے گیا ہے، وہ دلواؤ مجھے۔ داتا صاحب فرماتے اس کرد سردار نے تلوار کھینچی، اس نے کہا میں اس کو اس کی گردن مار دوں۔ لوگوں نے دیکھا وہ مارنے لگا، انہوں نے کہا میں کیوں مارتا ہے اس بیچارے کو؟ اس نے کہا بنا فقیر ہے تو چوہے کے اندر اس کی جان بستی ہے، چوہے کی ایک تار کے اندر اس کا ایمان بس رہا ہے، یہ کیسا فقیر ہے؟ وہ فقیر بنا ہے تو فقیر رہے، پھر دنیا سے تیرا کیا تعلق ہوا بیٹا؟ یہ ابراہیم ندم وہ فقیر ہے، تاج و تخت کو ٹھوکر مارتا ہے۔ ابراہیم ندم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے نکلتے ہیں پھر اپنا سلسلہ چھوڑ کر، حضور خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر نکلے سیرا نوادی کے لیے۔ پھر آپ نے کبھی اس بزرگ کے پاس، کبھی اس بزرگ کے پاس، کبھی اس بزرگ کے پاس، جیسے وہ پتہ نہیں اقبال کا شعر ہے یا مرزا غالب کا شعر ہے،
اس میں وہ کہتے ہیں کہ چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں۔ اللہ اللہ چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں، اس کی تلاش میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی۔ یہ حضرت نے جو ہے نا مختلف بزرگوں کے ہاتھ پر آپ نے توبہ بھی کی۔ سب سے پہلے جس بزرگ کے ہاتھ میں گئے ہیں وہ خواجہ عبید اللہ نام کے بزرگ، یہ نہیں تھے خواجہ عبید اللہ حرانی، اور کو عبید اللہ ان کے ہاتھ پر جا کے آپ نے توبہ کی۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد آپ نے افتخار شیخ ایک بزرگ تھے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی۔ اس کے بعد پھر ایک اور بزرگ تھے امیر عبداللہ بلخی، ان کے ہاتھ پر توبہ کی، لیکن دل تو لگا ہوا تھا ادھر۔ چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں، کبھی ادھر کبھی۔ اور اصلاً ان کی جو روحانی جو آپ کی جو تربیت ہے وہ دو ہستیوں نے کی، ان میں سب سے پہلے تو حضور بہاؤالدین نقشبند بخارا ہے، اور پھر وہ ہستی جنہوں نے ساری کائنات کو فیض عطا کیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا روحانی فیض ہے، لیکن تلاش ان کو تھی۔ پھر بعض بزرگوں کے لیے پھر یہ ایک دو مقام پر ان کا خیال تھا کہ میں بیعت ادھر ہو ہی جاتا ہوں، استخارہ بھی کیا، لیکن یہ خواجہ پارسا محمد پارسا ظاہر ہوئے، تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ تہذیب اخلاق حاصل ہوتا ہے بیعت کرنے سے، وہ تو تجھے پہلے ہی حاصل ہے، اب کیا جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ ادھر اتنا ہی مل سکتا ہے، ادھر اتنا ہی مل سکتا ہے۔ پھر آپ خود سرزمین کابل سے تھے، ماوراء النہر بھی گئے، سمرقند بھی تشریف لے گئے، پھر ہندوستان بھی تشریف لائے، پہلے بھی یہ کشمیر کے علاقے میں لاہور بھی رہے ہیں۔ سرزمین لاہور کے اندر تو آپ نے صحرا نوردی کی ہے، بیابانوں میں گئے، جنگلوں میں گئے، قبرستانوں میں گئے، یہاں تک کہ بارش برسی ہوتی تھی، کیچڑ ہوتا تھا پورے شہر میں، آپ کے دل میں جو لگن لگی تھی اس کی خاطر دوڑتے رہتے تھے گلی۔ یہاں تک ایک مجذوب تھا، اس کے ساتھ بھی آپ کا بہت مسئلہ چلتا تھا، وہ آپ کو برا بلا بھی کہتا تھا، بعض اوقات جو ان کی عادت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ کچھ زبان بھی بول جاتا تھا، کبھی آپ کو پتھر بھی مارتا تھا، لیکن آپ اس کی جان نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن پھر اس کی نگاہ آپ پر پڑ ہی گئی۔ یہ آپ کا خود اب آپ کا فرمان ہے، فرمایا بہت ہم نے اس طرح کے جو ہے وہ چلہ کشیاں تو نہیں کی ہیں، لیکن جن معاملوں سے ہم گزرے ہیں وہ الگ ہی شان رکھتا ہے۔ پھر سرزمین کشمیر کے اندر بھی آپ کا سلسلہ کچھ سالوں تک منتقل رہا ہے، ایک بزرگ بھی تھے ان کے ساتھ بھی آپ کا سلسلہ چلا ہے۔ فرمایا جب میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کی عجیب لذت مجھے ملی، فرمایا وہ لذت کا اثر مجھے قیامت تک باقی رہے۔ یہ بھی ایسا بھی ہوا ہے۔ پھر اسی دوران ان کی طبیعت میں جو ہیجان پیدا ہوتا تھا، اس کی خاطر اس کی طلب کے لیے پھر کبھی جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں دوڑتے چلتے پھرتے تھے، جب تک وہ چیز دستیاب نہیں ہوتی اس وقت تک ان کے دل میں ایک اضطراب کی کیفیت رہتی۔ اسی دوران پھر ان کو آپ کے پیر و مرشد کی جو ہے وہ خواب میں زیارت میں آپ نے اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے فردن چشم ماں بر راہ شماس، سبحان اللہ، اے میرے بیٹے تیرے راستے میں تو میری بھی راہیں بچھی ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ مندل نے خود پکارا ہے خواجہ باقی، مندل خود ان پہ مہربان ہو گئی ہے کہ آؤ ہمارے پاس۔ پھر آپ ان کے ہاتھ پر جا کر آپ نے بیعت فرمائی، پھر سرزمین ہندوستان کی طرف پھر آپ وارد ہوئے۔ وہ جو مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ خواب کے اندر وہ کہتے تھے کہ اب میرا معاملہ تو پورا ہو چکا ہے، اب یہ کسی کو منتقل ہونا چاہیے۔ تو وہ خواب دیکھا تھا، فرمایا کہ آپ نے استخارہ کیا، استخارے کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ ایک درخت پہ طوطا بیٹھا ہے، تو وہ طوطا اچانک ان کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا، ادھر ان کا ارادہ تھا وہ آئے تو آ گیا ہے، تو وہ اس کے منہ میں جو ہے وہ کیا ڈالتے تھے، چوری ڈالتے، شکر ڈالتے تھے، وہ لعاب دو درمیان میں لٹاتا تھا واپس آپ کے لیے۔ تو آپ نے اپنے پیر و مرشد سے فرمایا، انہوں نے کہا کہ طوطا تو اس ہمارے علاقے کا جانور نہیں ہے، ہندوستان کا جانور ہے۔ پھر آپ لوٹ کے پھر دوبارہ تشریف، پھر آپ کی ان بزرگوں سے ملاقات نہیں ہو سکی جن سے آپ کے بارے میں فرمایا کہ ہاتھ لگتے ہی مجھے عجیب لذت نصیب ہوئی۔ لاہور میں داتا علی اجمیری کے شہر میں آپ ایک مرتبہ آپ کا یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے، جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو اچانک نماز پڑھے تو اچانک آپ کی
آپ کی حلق سے ایسی آواز نکلی کہ پورا ماحول جو ہے نا اس کے اندر آواز کی گونج پڑ گئی. لوگ ڈر گئے, صاحب یہ کیا مسئلہ ہوا. پھر ایک دن بعد لوگوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھا رہے تھے حضرت آپ, تو اچانک ہم نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہے, بندوں کی طرف. تو وہ کہتے ہیں جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا, بام کہے کہ اس بندے کو معلوم ہو گیا ہے, تو آپ نے اسے فرمایا کہ یہ راز نہ کھولنا. تو وہ کھولنے والا لکھتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار کو آپ کا پرتو بنایا گیا, سرکار کا آپ کو سرکار کا پرتو بنایا گیا, کیونکہ سرکار کی یہ حالت تھی کہ حالت نماز میں سرکار آگے بھی دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے, آگے بھی نظر آتا تھا پیچھے بھی نظر آتا تھا. تو خواجہ باقی باللہ پر بھی سرکار کا یہ کرم کبھی کبھی ایسا ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مرتبہ دیا, جو شان دی, پھر آپ کی عادت یہ تھی کہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے, کلام بھی بہت کم فرماتے, اور ضرورت کے تحت کبھی کلام کا کوئی موقع آتا تو آپ اس کو ضرور فرماتے, تسلی ہو جائے, تشفی ہو جائے کسی کی. اکثر طور پہ لوگ مرید ہونے بھی آتے, آپ انکار کر دیتے. جب سرزمین دلی میں آپ تشریف لے گئے, وہاں پہ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی. سبحان اللہ. حضور تاجدار جو خواجہ اجمیر کے یہ خلیفہ ہیں, اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت حمید الدین لاگوری جب ان کو پڑھانے آئے تھے تو پہلے دن پڑھاتے ہی انہوں نے 15 سپارے زبانی سنا. قطب الدین بختیار کاکی, یہ اعلیٰ حضرت نے بھی اس میں ملفوظات اعلیٰ حضرت میں نقل کیا ہے. یہ ویسے سبا سنابل شریف کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. تو خواجہ حمید الدین ناگوری ایک سلسلہ علیہ سور وردیہ کے بزرگ ہیں, وہ تشریف لائے ہیں تو انہوں نے فرمایا پڑھانے کے لیے, تو کہتے پہلے دن بیٹھے ہیں 15 سپارے زبانی. تو پوچھا بھائی تو پہلے دن آیا, تو انہوں نے کہا کہ پہلے دن ہی تو آیا. تو کہتے پہلے 15 سپارے کیسے سنا گیا ہے, تو کسی استاد سے پڑھا ہی نہیں. فرمایا ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آیا, میری ماں کو اللہ نے یہ توفیق دی تھی, پڑھا کرتی تھی ہر رات, تو میں ادھر ہی ماں کے پیٹ سے حفظ کر کے آ گیا. تو جس کی پیدائش کا یہ حال ہے, پھر جوانی کا کیا حال ہوا. یہ تاجدار خواجہ اجمیر کا کرم ہوا, پھر کہاں پہنچا. ادھر ایک آدمی تھا, وہ مسلسل ایک جوان ان کے بارگاہ میں وہ خاک روبی کرتا تھا, ان کی خدمت اس میں رہتا تھا آنے والوں کے لیے. اس کی تمنا یہ تھی کہ مجھے کوئی پیر کامل مل جائے. جب آپ تشریف لے گئے ہیں, پھر اس کو اشارہ ہوا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ایک شیخ آ گیا, تیرا ہاتھ اس سے مل جائے تیرا بیڑا پار ہو جائے. تو وہ فوراً چلا آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا. تو اس نے آ کے اپنی خواہش کا اظہار کیا, یہ بھی کہا کہ مجھے دربار شریف سے یا مزار اقدس سے مجھے اشارہ ہوا قبول کرو. تو آپ نے فرمایا وہ کوئی اور بندہ ہوگا, میں نہیں. آج کل تو کچھ بھی نہیں ہوتا کہتا میں ہوں, میں ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا کہتا میں ہوں, میں ہوں, یہ بھی ہوں, یہ بھی ہوں, یہ بھی ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں, ہمارا تو مسئلہ نہیں, کوئی اور بندہ ہوگا. وہ جب سنا 2-3 مرتبہ کہا, بندوں کی اس طرح کی آشنائی نہیں ہوتی, تو وہ چلا گیا. جا کے پھر وہ ادھر جا کے مراقب ہوا نا مدار سے, پھر آواز آئی تیرا مقصود وہی ہے, ادھر ہی جا. پھر آیا, اس نے کہا حضرت میں اب ٹلنے والا نہیں ہوں, اب یا تو میں ادھر ہی بیٹھے بیٹھے ہلاک ہو جاؤں گا یا مجھے اپنی غلامی میں قبول کروں. پھر جا کے حضرت نے اس کو اپنی غلامی میں قبول کیا. آپ کے مرید ہیں حضرت خواجہ حسام الدین, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ابتدان ہو گیا. کہتے ہیں میں حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا, انکار کر دیا آپ نے. پیسے آپ نے فرمایا جو بندے کا تلاش کرو, اگر کوئی مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا, میں بھی اس کے فیض کا طلبگار ہوں. میں لوٹ گیا, اب میں کیا کروں, حکم آیا. تو کہتے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, پھر میں کبھی اس شہر جاتا, کبھی اس شہر جاتا, کبھی اس شہر جاتا. تو کہتے دل میرا کبھی چاہتا تھا کہ حضرت خواجہ کا حکم تو پورا ہو گیا ہے کہ میں جو ہے وہ ان کا حکم مان بیٹھا ہوں, اب پھر لوٹ جاؤں. لیکن پھر سمجھ نہیں آتی. کہتے ایک دن میں گزر رہا تھا تو ایک قوال یا کوئی ایک بندہ پڑھتا جا رہا تھا, پڑھتے پڑھتے سما کے انداز میں پڑھتا تھا, شادی شرادی کا ایک شعر گنگنا رہا تھا. تو کہتے ہیں اس کا آخری مصرع جب وہ پڑھتا تھا نا, اس کا مطلب یہ تھا, وہ کہتا تھا کہ مگس جو مکھی ہوتی ہے نا, مگس کسی صورت میں بھی جاتی نہیں. مگس خواہد نہ رفت از دکان حلوائی,
کہتے مکھی کو جتنا بھی بگاؤ وہ حلوائی کی دکان سے بھاگتی نہیں جائے گی. لوٹ لوٹ کے پھر جاتی. کہتے جب میں نے مصرع سنا نا میرے دل میں خیال آ گیا کہ یہ میرے لیے تو پھر لوٹ کے میں حضرت کی خدمت میں واہ واہ. پھر میں نے کہا حضور اب میں ٹلنے والا نہیں ہوں, یہ شعر میرا کام کر گیا. معلوم ہے کبھی شعر بھی بندے کا کام کر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعروں کے اندر بھی اتنی برکت رکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ دیا تھا. ایک مرتبہ یہ بھی قصہ ہوا وہاں پہ کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, بہت لمبا دور دراز کا سفر کر کے. اس نے آ کے حضور مجھے اپنی غلامی میں قبول کرو. آج کل تو پیر خود تلاش کرتے ہیں نا, یا اعلان کروا دیتے ہیں جس نے مرید ہونا آ جاؤ. یہ بھی اچھا شعبہ ہے. میں نہیں, ایمان سے میں کوئی مذاق نہیں کرتا ہوں, کیونکہ اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کچھ بھی نہ ملا نیکوں کی لڑی میں تو پرویا گیا نا. اگر نیت اچھی ہو, یہ ان کا دستور یہ تھا کہ آتا ہے بندہ گیا بڑی دور سے, اس نے کوئی خواب میں آپ کی جھلک دیکھ لی. لمبا سفر کرتا کرتا جب وہاں پہ پہنچا اس نے کہا حضور قبول کرو. فرمایا وہ میں نہیں ہوں, کوئی اور ہے. کسی اور کو دیکھا, میں نکارا اس قابل کہاں, میری طرف کدھر آ گیا, کدھر آ گیا تو لوٹ جائیے. وہ اب ادھر بیٹھ نہیں سکتا تھا کیونکہ آپ نے بار بار اٹھا دیا اس کو. تو وہ اب مسجد میں گیا, بیٹھا, رونے لگا, زارو قطار ہوتا. کہتے پہلے تو مجھے جھلک دکھائی ہے, دیوانہ کر لیا ہے. یعنی اس نے, یہ بھی کتابوں میں آیا کہ اس نے ایک خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ابلک گھوڑے پر ایک جوان آدمی سوار ہے. ابلک گھوڑا کہتے ہیں ڈب کھڑبا گھوڑا, ڈب کھڑبے گھوڑے پر سوار ہے, اور اس کے پیچھے ہجوم خلقت کا. دیر تو نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ بسم اللہ. اگر وقت زیادہ ہو گیا تو چھوڑ دیں, کیونکہ ذکر ایسا ہے نا. گھوڑے سوار, ڈب کھڑبے گھوڑے پر سوار جا رہے, پیچھے ہجوم خلقت کا جا رہا. آواز آتی ہے یہ زمانے کا قطب ہے, جانا چاہے اس سے فائدہ. اب وہ بندہ گیا تلاش کرتا 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 پا لیا اس نے خواجہ پاکی میں. اس نے کہا حضور قبول کرو. اور وہ میں نہیں, کوئی اور ہے. میں نکارا اس قابل کہاں, کدھر آ گیا تو. اب وہ بندہ بھی بڑا ضد کا پکا تھا, لیکن یہاں سے جواب ہو گیا. اٹھ کے مسجد میں گیا, تو مسجد میں جا کے اس نے کریا کرنا شروع, روتا زارو قطار. یہاں تک اس نے کہا پہلے تو مجھے جھلک دکھا کر اپنا دیوانہ کر لیا ہے, اب میں خانمہ برباد لمبے سفر دور دراز کے کر کے آیا ہوں, مجھے قبول ہی نہیں کرتے, مجھے اپنے چہرہ بھی نہیں دکھاتے ہو, مجھے دل میں آگ لگا دی ہے, اب مجھے دور کر رہے ہو. روتا زارو قطار, اتنا رویا کہ مسجد کے جتنے بندے تھے وہ بھی اس کی باتیں سن کر وہ بھی رونے لگے. جب شور ہوگا بلند ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کیسا شور ہے. تو خادم بھی آپ کے بات سمجھتا تھا, بڑا آشنا تھا. اس نے کہا یہ سارا آپ ہی کی وجہ سے ہے, آپ ہی کا لگایا ہوا مسئلہ ہے, یہ آپ ہی کی وجہ سے رو رہے ہیں. تو میری وجہ سے رو رہے ہیں, کہ یہ وجہ ہے کہ وہ بندہ ایسی بات کرتا ہے, آپ کے لیے آیا, آپ نے قبول ہی نہیں کیا. جب یہ بات آؤ میں سب کو قبول کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو حوصلہ دیا تھا نا وہ بھی مسائل. تحمل, یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 باتوں کا بطور خاص حکم دیا. کیا بات ہے؟ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. اے محبوب تو اس سے توڑتا ہے تو جوڑ. غور کیجیے, معلوم ہے کہ گالیاں بکنے والوں کا شعبہ نہیں, یہ چادر بچھانے والوں کا شعبہ, یہ زخموں پہ نمک چھڑکنے والوں کا شعبہ نہیں ہے, یہ زخموں کے اوپر مرہم لگانے والوں کا شعبہ. سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ, جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر, جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کر. سبحان اللہ. سعدی شرازی نے اس کو اپنے لفظ میں پرویا تو کہتے بدی را بدی سہل باشد جزا, تو اگر مردی احسن الی من اساء. کہتے بدی کے بدلے میں بدی کا بدلہ بدی سے دے دینا, اینٹ کے بدلے میں پتھر مار دینا, گالی کے بدلے میں گالی دے دینا, یہ تو آسان سی جزا ہے, آسان سا بدلہ ہر بندہ دے سکتا ہے. اگر تو مرد ہے, دلیر ہے, جری ہے, جوان ہے, پھر برائی کے بدلے میں نیکی کر کے دکھا, پتہ چلے. آپ کو اللہ نے اس سرکار کے فرمان کے کا ایک مرکب بنایا تھا, اس کی عملی تصویر آپ نے زندگی میں پیش کی. ایک جوان آپ کے پڑوس میں رہتا تھا,
تو اس کی عادت تھی کہ کبھی وہ نشہ کر لیتا، شراب پی کر گالیاں بکتا رہتا، آوازیں لگاتا رہتا، کبھی آپ کو بہت تنگ کرتا رہتا. تو آپ کے جو مرید ابھی میں جن کا ذکر کیا مولانا حسام الدین صاحب، ان کو یہ بات بہت بری لگی. انہوں نے کوتوال سے کہا کہ اس کو پکڑوا دیا، جیل خانے میں ڈال دیا. آپ کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو مولانا صاحب کو بلا کے فرمایا یہ کیا کیا تو نے؟ ایک اچھے بھلے بندے کو، ہمارا پڑوسی ہے، پڑوسی کا حقوق ہوتے ہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. سبحان اللہ کا فرمان اکٹھے آئے تین. میں جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کا اکرام کرے. جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑوسی کو اذا نہ دے. جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جب بھی کہے اچھی بات کہے، وگرنہ منہ بند رکھے. اسی لیے وہ جو مشہور ہے جملہ کہ من صامتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی. سبحان اللہ. دیکھو نا، ایک ہی جملے میں سارا جہان سمو دیا. مولانا حسام الدین نے کہا حضور یہ تو بڑا شریر بندہ ہے، بہت بدماش، بڑا فاسق فاجر آدمی ہے. آپ نے آگے سے فرمایا ہاں وہ بندہ کہہ سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو نیکوکار تصور کیا، وہ بندہ کہہ سکتا ہے جو اپنے آپ کو صالحین میں شمار کرتا ہو، وہ بندہ کہہ سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو رب کا بہت قریب سمجھا ہوا ہو. ہمارے بس میں تو نہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے. یہ تیری شان ہے، تو کہہ سکتا ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے. پھر مولانا صاحب کو بھیج کر پھر اس کو آزاد کروایا. تو جب آپ نے اس کو آزاد کروایا اس پہ اثر اس نہ ہوا کہ وہ شراب بھی چھوڑ گیا، نشہ بھی چھوڑ گیا، بدکاری بھی چھوڑ گیا، آپ کے غلاموں میں شامل ہو گیا اور نیکوکار. آپ کی عادت کریمانہ یہ تھی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے اندر بھی بہت زیادہ ملائم اور بہت زیادہ نرمی رکھا کرتے. آپ کے سمجھانے کے انداز کو دیکھ کر بڑے سے بڑا فاسق و فاجر بھی آپ کا خدمت گزار ہو جاتا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ مولانا حسام الدین ہی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے دو بندوں کو گفتگو کرتے سنا، وہ مسجد میں بیٹھے کلام کر رہے تھے. ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں اتنے حوصلے والا بندہ ہی نہیں دیکھا. تو کہتے ہیں میں بھی سن رہا تھا. میں نے کہا کون سا بندہ ہے؟ کہتے اس نے پھر حضرت خواجہ باقی باللہ میرا چہرہ کھل گیا. میں نے کہا بات سنا نا مجھ کو، میرے پیر ہیں. اس نے کہا کہ میں ایک مرتبہ وہ حضور دلی میں تشریف لائے تو آپ کے لیے وہاں کے رہنے والے لوگوں نے اہتمام کیا، بہت آپ کے لیے فرش بچھایا گیا، چادریں بچھائی گئیں، اس کے اوپر تکیے رکھے گئے. وہاں پہ ایک چلتا پھرتا سا ایک مجذوب سا دماغ تھا، تھوڑا ہلا ہوا بندہ چل رہا تھا. تو وہ بھی چلتے چلتے آ گیا کہ اتنا اہتمام کہ کس کے لیے اہتمام ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ میزبان نے کہا کہ یہ خواجہ باقی باللہ تشریف لا رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ آگے سے گالیاں بکنے لگا، بہت برا بلا اس نے کہا خواجہ باقی باللہ. تو اب اسی دوران ایسا اتفاق ہو سکتا تھا کہ لوگ اس کو ماریں، لیکن وہ بولتا رہا. اسی دوران آپ کی آمد بھی ہوئی، آپ تشریف لائے نا. تو اس نے جب حضرت کو دیکھا تو اور بولنا شروع کر، برا بلا کہہ رہا تھا. تو آپ اس کے قریب آئے تو آپ نے آگے فرمایا کہ جو تو کہتا نا میں اس قابل نہیں ہوں، جو تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن یہ جو کام کیا جا رہا ہے نا یہ میری اطلاع کے بغیر ہوا ہے. مجھے پتہ چل جاتا تو میں ان کو روک دیتا. تحمل کا ہی حال. آپ اتنا کہتے جاتے تھے اور کی پیشانی سے پسینہ بھی پوچھتے جاتے تھے. اور بڑی باتیں اس نے کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارا جو تو کہتا ہے ہو سکتا ہے ہم اس سے بھی برے ہوں، تمہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے. تو ہاں جتنا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں تو نہیں جانتا، ہمیں زیادہ معلوم ہے. وہ جتنا برا بلا کہہ سکتا تھا. اس نے کہا حضرت کے مریدوں نے کچھ مارنا چاہا لیکن آپ نے سب کو روک دیا اور اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ کا یہ سلوک دیکھ کر وہ بندہ بھی آپ کے خادموں میں شامل. وہ بندہ کہتا ہے میں نے اتنے حوصلے والا بندہ کبھی نہیں دیکھا جیسے حضرت کو. عزیزان گرامی قدر حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کرامت تھا. اور آپ کی کرامتوں میں سے جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام ربانی
مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو آپ نے ولایت کے آسمان کا آفتاب بنا دیا. اللہ غور کرو، جس کے مریدوں میں مجد الفسانی ہو اس پیر کی عظمت کا حق. اور پھر وہ اتنے اونچے درجے کے بندے تھے کہ جو کوئی مرید ان کو ہونے کے لیے آتا وہ مریدوں کو ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے تھے جیسے مرید ان کا پیر ہو وہ اس کے خادم. مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے اسی طرح تربیت فرمائی. ان کے بارے میں جو جملہ آپ نے فرمایا تھا کہ ستاروں میں چاند ہے، ماشاءاللہ. حضرت فرماتے ہیں کہ مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو جملہ حضرت خواجہ باقی بلا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی ذرا سنا دو. اللہ اکبر. ایمان تازہ. آپ کا فرمان ہے کہ شیخ احمد آفتابند مثل ماہ ہزارہا سیارگان دامن او گم شد. فرمایا کہ شیخ احمد فاروقی سرہندی کو آسمان ولایت پہ چمکنے والا ستارہ نہ سمجھو، اس کو آسمان ولایت پہ چمکنے والا چاند نہ سمجھو، یہ آسمان ولایت پہ چمکنے والا آفتاب ہے اور سورج ہے، اور ایسا سورج ہے کہ میرے سے ایسے ہزاروں ستارے اس کے دامن میں گم ہو جاتے ہیں. جس کا پیر جس کی شان میں بول رہا ہو وہ مجد الفسانی. اور حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑے سے عرصے کی صحبت کے اندر انہوں نے اس مقام تک پہنچا دیا، جبکہ آپ کا ارادہ حج کا تھا. یہ کہتا نا یہ محمد بخشار بکڑی کہتے صحبت مجلس پیر بہتر نفل نہ مانو، ایک سخن شریف ہونا دا کردہ محرم رادا. میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ میاں صاحب نے یہ ذرا بات بہت نیچے آ کے کی ہے کہ اعتراض نہ وارد ہو، لیکن ادھر کیا ہے مجد الفسانی تو حج کو جاتے ہیں تو پیر نے فرمایا ذرا تھوڑی دیر کے لیے روک نہیں جاتے، تو روک کے پھر کیا کیا ہے، چند ہفتوں کی صحبت نے پھر اس ہستی کو زمانے کا مجدد بنا کے رکھا. مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذرا نور نان بھائی علی گل دستا یہ وہ بھی سنانے لگا ہوں. جی ماشاءاللہ. اب یعنی دل بھرتا نہیں، کیسے بھر سکتا ہے؟ پیر کی بات ہو تو مرید کیسے سیر ہو سکتا ہے؟ اور سنا اور سنا اور سنا، رات بھر جاری رہے تو خدا کی قسم مرید کیسے سیر ہو سکتا ہے؟ وہ تو زمانہ سناتے سناتے تھکے، وہ سنتے سنتے کیسے تھکے؟ یہ ایک ہی ہستی آئی خواجہ باقی بلا رضی اللہ تعالیٰ اپنے خان سامے پہ راضی ہو گئے، نان بھائی پہ روٹیاں پکانے والا بندہ ہے اس پہ راضی ہو گئے، رات کو لانگری کے شیف جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں اس پہ راضی ہو گئے. آدھی رات کو آپ کے مہمان آئے، حضرت فرما رہے تھے نا کہ وہ لنگر نہیں چلایا کیونکہ ان کی طبیعت تھی. وہ یہ جو عبد الرحیم خانہ ہے یہ مغلوں کا بہت بڑا وزیر تھا، آپ کا خادم تھا عبد الرحیم خانہ. اس کو معلوم ہوا کہ حضرت کا ارادہ ہے میں حج کروں. اس نے اس زمانے کا 1,00,000 روپیہ پیش کیا، اس زمانے میں 1,00,000 پیش کیا. اس نے کہا حضور آپ حج کو جاؤ، اپنے خادموں کو بھی لے جاؤ، جیسے چاہو آپ اس کو تقسیم کرو، یہ میری طرف سے. تو یہ وہ پیر نہیں تھا جو فقیری کا روپ دا کر بادشاہی کی تلاش میں، یہ سچا پیر تھا، یہ سچا فقیر تھا، یہ سچا درویش تھا. تو آپ نے فرمایا کہ حج کو تو ہم جاتے ہیں، ہم حج پہ جانا تو ہمارا دل کا بہت پکا ارادہ ہے، لیکن ہمارے جانے کی اتنی قیمت نہیں کہ ہم انسانوں کا اتنا روپیہ بے دریغ خرچ کر جائیں. یہ پیسہ اٹھا لے واپس لے جائے. آپ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کے مریدوں پر کوئی مہربان ہونا چاہتا، عام مرید ہوتا تو اجازت دیتے تھے مہربانی کر دو، خاص مرید ہوتا تو فرماتے نہیں یہ وہ پیسوں والا مرید نہیں، یہ میرے والا ہے، میں اس کا ہوں، جان دینے والا ہے. یہ حضرت خود بھی نذرانوں کو بھی پسند نہیں کرتے، آپ کی عادت کریمانہ یہ تھی. اور وہ مہمان تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہے، میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے. آدھی رات کو مہمان آئے، خان سامہ آپ کی طبیعت سمجھتا تھا، تاڑ گیا ہو، اس نے کھانا پکایا تیار کر کے ان کو کھلا دیا. حضرت نے دیکھا کہ آدھی رات کو تھکا ماندہ سارے دن کا کام کاج کرتا، اب اس نے یہ محنت کی، راضی ہو گیا اس. مہمان چلے گئے تو آپ بلا لیے، بلا کے فرمایا تو نے میرا دل خوش کیا، میں تیرا خوش کرتا ہوں، بول.
کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ مرید جو خواجہ باقی باللہ کا ہو، آج کل کسی پیر کا تو تھا نہیں، سمجھتا تھا، پیر مریدی کے معاملات کو جانتا تھا. اس نے کہا حضرت دینے پہ آ گئے ہو، دینا چاہتے ہو، راضی کرنا چاہتے ہو، پھر باقی باللہ بنا دو. مجھے تو لگتا ہے یہ پہلا ہی مرید آیا ہے جس نے وہ بننا چاہا. تو آگے آپ نے فرمایا بنا سکتے ہیں، اللہ نے اختیار دے رکھا، بنا سکتے ہیں تم کو، لیکن تیرے بس میں نہیں، مر جائے گا. تو برداشت کیوں؟ فرمایا کہ جو اللہ کی تجلیات انوار مجھ پہ برستے ہیں اس کا باقی باللہ کا سینہ برداشت کر سکتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا، کسی کی نظر کسی پہ آپ کی پڑ جاتی تھی نا. خود مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک خادمہ تھی، اس کو ایک فلودہ پسند کرتے تھے، فلودے کا تحفہ دے کے بھیجا، یا خادم تھا اس کو بھیجا آپ نے. جب وہ گیا نا تو وہ خادم تھا، اس کو آشنا یاد نہیں، سمجھ نہیں تھی کہ کیسے جاتے ہیں پیروں کے دروازے پہ. کسی خادم کو نہیں دیا اس، سیدھا گیا، اس نے جا کے کنڈی کھڑکا دی. جس حجرے میں آپ ہوتے تھے نا، آپ کی عادت تھی کہ عشاء کی نماز پڑھ کے حجرے میں چلے جاتے، مراقبہ کرتے. بڑی دیر تک دو زانوں بیٹھ کے مراقبے میں رہے. پھر جب تھک گئے تھوڑے سے، پھر اٹھے، وضو تازہ کیا، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر آتے. اسی طرح رات بھر آپ کا معمول رہتا، مراقبے میں رہے، پھر 2 رکعت کے لیے اٹھے، پھر مراقبے میں گئے، پھر 2 رکعت کے لیے اٹھے. اسی طرح ساری رات بیت جاتی. تو وہ بندہ آیا، اس نے ایسی دروازہ کھولا. تو آپ نے بجائے اس کے کسی خادم کو اٹھانا پسند نہیں کیا، تواضع کا، انکساری کا حال یہ تھا، خود چل کے گئے دروازے. تو آگے سے وہ اس نے کہا کہ یہ حضور آپ کے لیے آپ کے مریدوں نے جو ہے نا وہ فلودہ بھیجا ہے. آپ نے قبول فرمایا. کس نے بھیجا ہے؟ نے آپ کا نام لیا، شیخ احمد. تو آپ نے کہا تیرا کیا نام ہے؟ وہ کہتا میرا نام، مجھے بابا کہتے. آپ نے ایسے نظر ڈالی نا اس پہ، بس نظر ڈالی تو اس پہ وہ جتا رہی، اللہ اللہ کرتا جاتا. اب یہ جیسے مجد الفسانی کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا اس کا تو حال غیر ہو چکا ہے، کیا ہوا اس کو؟ آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا مجھے تو زمین و آسمان میلے دکھائی دیتے، جنگل بیابان میرے لیے ایک ہو گیا ہے، میرے لیے آبادیاں سب کچھ ایک نظر آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہیں تجھ پہ خواجہ کی نظر تو نہیں پڑی؟ خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ، کبھی کسی چھوٹے بچے پہ نظر پڑ گئی، اس پہ اللہ اللہ تاری ہو جاتا. اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ تھا. خود مجد الفسانی فرماتے ہمارے شیخ کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا کی کہ وہ ابتدائے حال کے اندر ہی بندے پر غلبہ طاری کر جاتا ہے. ابھی شروع ہوتا ہے اس کو حصول سے مالا مال کرتا ہے. تو آپ کو مریدوں نے پوچھا حضرت یہ پہلے لوگوں میں نہیں ہوتا تھا؟ فرمایا ہوتا تھا، لیکن اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے پیر میں ہوتا تھا. تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ جو انوار و تجلیات مجھ پہ پڑھتے ہیں، میرے سینے پر، وہ میرا سینہ برداشت کر سکتا ہے، کسی اور کرے. اگر تجھے بنا دیا تو پھر تیرا تو کوئی حال ہی نہیں رہے گا. اس نے کہا حضور میں بھی ساری رات دیکھتا رہتا ہوں، میرے جو نور تجھ پہ برستا ہے نا، میں روشن دانوں سے دیکھتا ہوں، کھڑکیوں سے دیکھتا ہوں، چھن چھن کے باہر آتا ہے. میں بھی تو دیکھوں یہ کیا نظارہ ہے، زندہ رہوں یا مر جاؤں یہ میری قسمت پہ رہنے دو، ایک مرتبہ مجھے دکھا. اللہ فرمایا پھر آ جا. آپ نے پھر عشاء کی نماز کے بعد دروازہ بند کیا نا، اس پہ توجہ کی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پیر جو ہے نا مرید پہ توجہ کرتا ہے. خود حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے اکثر افراد کے بارے میں مجد الفسانی سے فرمایا تھا اس پہ بھی توجہ ڈالا، اس پہ بھی توجہ کر، اس پہ بھی توجہ کر. یعنی اتنا اونچے ہو گئے تھے مجد الفسانی رضی اللہ عنہ. انہوں نے رات بھر توجہ کی. صبح کو دروازہ کھلا فجر کے وقت، جب داخل ہوئے تھے تو ایک خانسامہ تھا، ایک حضرت پیر صاحب خواجہ باقی باللہ تھے. جب دروازہ کھلا خانسامہ کوئی نہیں تھا. ادھر دیکھتے تھے خواجہ باقی باللہ، ادھر دیکھتے خواجہ باقی. ایک اصل تھے، دوسری تصویر بنی بیٹھی. ایک اصل تھے، دوسرے پرتو بنے بیٹھے. ایک اصل تھے، دوسرے عکس کامل بنائے بیٹھے. صرف آنکھ دیکھ سکتی تھی سمجھنے والی کہ جو اصل ہے ان کے ہوش باقی، جو بنایا گیا ہے اس کے ہوش ختم. چند دن زندہ رہا پھر انتقال کر. یہ تو آپ پیروں کے سب کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں، یہ کسی اور مقام پر اس طرح کا واقعہ نہیں ملتا. تو 40 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی. آپ نے اپنی عمر سے پہلے ہی بعض اپنے گھر والوں سے بھی فرما دیا تھا کہ جب میری عمر 40 سال کے قریب پہنچے گی نا، ایک عظیم حادثہ پیش آئے گا. آگے نہیں بتایا کہ موت ہو جائے گی، اتنا بتایا عظیم حادثہ پیش آئے گا. بعد سے یہ کہا کہ مجھے آواز آتی ہے.
مجھے آواز آتی ہے، مجھے بتایا جاتا ہے کہ تجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ پورا ہو چکا، اب تجھے واپس تشریف لے جانا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آپ کچھ عرصہ بیمار رہ کر اس جہان فانی سے 40 سال کی عمر میں آپ پر سیر حاصل تبصرہ مزید کسی موقع پہ عرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر بھی مجھ سے بہت لمبی ہو گئی۔ اگلی بات تیسرا موضوع رہ گیا تھا۔ تیسرا موضوع رہ گیا ہے، بہت وسیع مضمون ہے ماشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ماں ہوتی ہے جو جسم کی ماں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، اللہ نے ان کو تمام امت کی مائیں کیا، تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا شان بخشا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جن کو نصیب ہوا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے نکاح کے لیے خود قبول کیا ہوا، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، جن میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں حضرت یہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کونین صلی اللہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سے بڑھ کر ایک شان کے مالک، ایک سے بڑھ کر ایک شان کے مالک۔ تو ماؤں کے احترام میں دن منایا جائے تو ان ماؤں کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ تو ایک ماں ہوتی ہے ایک بچے کی ماں، ایک ماں ہوتی ہے 2 بچوں کی ماں، ایک ماں ہوتی ہے 10 بندوں کی ماں، یہ تو پوری امت کی ماں ہے، جن میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، ولی بھی ہیں، غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، سب کی مائیں۔ اور کس نے مائیں کہا؟ اللہ نے۔ ایک کو ہے ہم مائیں بنا لیتے ہیں، اپنی زبان سے کہتے ہیں یہ میری ماں ہے، ہمارا بنانا اور ہے، جن کو اللہ نے بنایا ہے ان کا رشتہ کون سا؟ جو علی کی بھی ماں ہے، حسن کی بھی ماں ہے، حسین کی بھی ماں ہے۔ یہ ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض سے تمام امت محمدیہ کو بہرہ فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ فقیر سے چھوٹی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، نظریہ اہل سنت کے خلاف کوئی جملہ نکلا ہو، اللہ سے معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔